اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الماعون مکیۃ وہی 7 آیات۔ سورہ ماعون مکہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 7 آیتیں ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، تو نے دیکھا اس کو جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو۔ فذلک الذی یدع الیتیم، سو یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں تاکید کرتا محتاج کے کھانے پر۔ فویل للمصلین، پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور مانگی نہ دیویں برتنے کی چیزیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے اس کا کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، اور آیت الذی یکذب بالدین جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو، یعنی کہ اس سے مراد کیا ہے کہ روز جزا کے دن کو جو جھٹلاتا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا ہے تو سو آپ اس کا حال اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاج کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی کہ وہ ایسا سنگ دل ہے، یعنی وہ ایسا پتھر دل ہے کہ خود تو کسی غریب کو کیا دیتا، دوسروں کو بھی اس پر آمادہ نہیں کرتا۔ ایک تو خود بھی نہ دینا اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ نہ کرنا۔ اور جب وہ بندوں کا حق ایسا ضائع کرتا ہے تو اسے کیا ہے، خالق کا حق ضائع کرنا تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ خالق کا حق ضائع کرنا تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ سو اس سے ثابت ہوا کہ ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے، بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، یعنی ترک کر دیتے ہیں۔ جو ایسے ہیں کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے شرعاً یہ ضروری نہیں کہ سب کے سامنے ظاہر کر کے دے، یہ شرعی طور پر تو ضروری نہیں ہے۔ اس لیے اس کو بالکل نہ دینے سے بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ کسی نے اگر نہیں دیا تو کیا ہم اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کہہ دیا، اگر ہم سے جھوٹی بول دیا کہ بھائی ہم تو دے چکے ہیں، اور اگر وہ نہ دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ بخلاف کس کے؟ نماز کے، کہ وہ کیا ہے، وہ جماعت کے ساتھ علانیہ ادا کی جاتی ہے، لوگوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے نماز تو، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر بالکل چھوڑ دے گا تو کیا ہے، سب پر اس کا نفاق یعنی دوغلا پن، دل کے نفاق اس کو کہا جاتا ہے نا، کہ دل کے اندر کفر اور زبان سے ایمان ہونا ظاہر کرے۔ زبان سے کیا ظاہر کرے کہ میں ایمان والا ہوں، اور دل سے کیا ہو، وہ کافر ہو۔ تو کیا ہے کہ اگر نماز وہ چھوڑ دے گا بالکل ہی تو کیا ہے، سب پر اس کا نفاق ہونا ظاہر ہو جائے گا کہ یہ تو منافق ہے بھائی۔ اس لیے نماز کو محض کیا ہے، دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے۔ اب معارف و مسائل اس کا یہ ہے کہ اس صورت میں کفار و منافقین کے بعض افعال قبیحہ مذمومہ کا ذکر ہے۔ افعال قبیحہ یعنی اس کو کہا جاتا ہے، اور مذمومہ جو ہے، یہ دونوں، مذمومہ کا مطلب مذمت کیا گیا، اور قبیحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نازیبہ چیز، خراب ہے نا، یعنی کہ ان کے کچھ ایسے کام جو نازیبہ ہیں، جو انسان کو جو ہے نا، جو چیزیں انسان کے لیے بہت بعید ہیں، انسان اس طریقے کی حرکت نہیں کر سکتا، ویسے حرکات ان کے ہیں۔ تو اس صورت میں ان حرکات کو کیا ہے، اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ان کے، اور پھر کیا ہے، اس پر جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ یہ افعال اگر کسی مومن سے سرزد ہوں جو تکذیب نہیں کرتا، مومن یعنی ایمان والا جو جھوٹ نہیں بولتا، اگر وہ بھی اگرچہ شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہے، یہ افعال اگرچہ خود ہی کیا ہے، سخت کیا ہے، مذموم ہے، یعنی سخت، اس کے لیے احادیث کے اندر قرآن میں کیا ہے، سخت مذمت کی گئی ہے ان افعال کی، ان کاموں کی، جو کاموں کا ذکر پیچھے قرآن کی جو ہم نے خلاصہ تفسیر میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے نا، تو وہ کیا ہے، مگر وعید مذکور ان پر نہیں ہے، کن پر؟ مومنوں پر۔ کیونکہ اسی لیے کہ ان افعال و اعمال سے پہلے کس شخص کا ذکر فرمایا ہے؟ اس کا ذکر فرمایا ہے جو دین اور قیامت کا منکر ہے نا، ارأیت الذی یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونے کو، یعنی دین اور قیامت کا منکر ہے، اسی کی تکذیب کرتا ہے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ چیز فرمائی ہے، تو اس کی تکذیب کرتا ہے۔ تو اس میں اشارہ اس طرف ضرور ہے کہ یہ اعمال جو ہیں، جن کا ذکر ابھی آگے آئے گا، تو مومن کی شان سے بعید ہے، مومن کی شان سے بعید ہے یہ اعمال، یہ کام ایک مومن کر ہی نہیں سکتا۔
وہ کیا ہے؟ وہ کوئی منکر کافر ہی کر سکتا ہے جو انصاف کے دن کا جھٹلانے والا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ اعمال قبیحہ یعنی کہ وہ خراب اعمال ہے نہیں جن کا اس جگہ ذکر ہے اس صورت میں فرمایا ہے کہ کیا ہے؟ نمبر 1 یتیم کے ساتھ بدسلوکی، اس کی توہین ہے نا، مسکین محتاج کو باوجود قدرت کے کھانا نہ دینا، ہمارے پاس اللہ نے طاقت دی اس کے باوجود ہم ان کو نہ دیں اور نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیں، اور نماز پڑھنے میں ریاکاری کرنا، زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، یہ سب افعال اپنی ذات میں بھی کیا ہے؟ بہت مذموم اور سخت گناہ ہیں۔ یعنی کہ یہ جتنے بھی یہ کام ہیں، یتیم کے ساتھ برا سلوک کرنا، ٹھیک ہے، اس کی توہین کرنا یا مسکین کو کھانا قدرت ہونے کے باوجود ہمیں نہ کھلانا، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ یہ سب جو کام ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کیا ہے؟ اپنی ذات کے اندر بھی یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بہت سخت گناہ ہے ان سب اعمال کا کیا ہے؟ اپنی ذات کے اندر بھی بہت سخت گناہ ہے۔ اور جب کفر و تکذیب کے نتیجے میں یہ افعال سرزد ہو، جب کفر اور تکذیب یعنی کافر ہونے اور تکذیب یعنی جھٹلانے کے نتیجے میں کیا ہے؟ یہ افعال سرزد ہوں، تو ان کا وبال کیا ہے؟ دائمی جہنم ہے۔ ان کا وبال، ان اعمال کا جو وبال ہے کیا ہو جائے گا؟ دائمی، ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جیسا کہ اس صورت میں اس کو لفظ ویل کے الفاظ سے بیان فرمایا۔ ویل ہے نا، تو لفظ جو ویل ہے اس چیز کے الفاظ سے اسے تعبیر فرمایا کہ ایک انسان جو مومن ہے اگر اس سے اس طریقے کے گناہ سرزد ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر وہ سخت گناہ گار ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ اگر سرزد ہو جاتا ہے، اولاً تو مومن سے یہ چیز ہوگی نہیں، لیکن اگر ہو جاتی ہے پھر بھی، چونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اگر انسان ان میں سے کوئی 1-2 چیز ہو جائے، مثلا زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، زکوٰۃ نہیں ادا کر پایا صحیح طریقے سے، یا اور بھی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کر لی، بدتوہین کر لی اس کے ساتھ، ہے نا، مسکین کو باوجود قدرت کی بھی جھٹکا دیا، اس کو نہیں دیا، ہے نا، اگر یہ سب چیزیں ایک مومن کرتا بھی ہے تو کیا ہے؟ یہ سب چیزیں گناہوں میں شامل ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس مومن کو اللہ کے ہاں جا کر کے جواب دینا ہے، اس کا سخت گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کافر ہے، کوئی شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ کافر کیوں ہے؟ چونکہ وہ قیامت کے دن کے ہونے کو جھٹلاتا ہے، اس کو یقین نہیں ہے کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ جتنے بھی انسان، جانور، جو بھی چیزیں ہیں اس دنیا کو ختم کر کے اس کے بعد روز محشر کا دن قائم کرے گا، اس کو اس چیز کا یقین نہیں ہے، وہ اس چیز پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اور جو اس چیز پر ایمان نہیں رکھتا وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو اگر کافر سے اس طریقے کے اعمال اگر سرزد ہو جائیں تو پھر کیا ہے؟ اس کا جو وبال ہے وہ دائمی جہنم ہے پھر اس طریقے کے اعمال کا۔ تو اب اس کے آگے فرمایا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، کہ یہ کیا ہے؟ یہ حال کس کا ہے؟ یہ حال منافقین کا بیان فرمایا ہے، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اپنے دعوائے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز تو پڑھتے ہیں، مگر چونکہ وہ نماز کی جو فرضیت ہے اسی کے کیا ہے؟ معتقد نہیں ہے، چونکہ وہ اسی چیز کو نہیں مانتے ہیں کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے یا نہیں ہے نا، اسی کے معتقد نہیں ہے، اسی لیے کیا ہے؟ نہ تو اوقات کی پابندی کرتے ہیں، نہ اصل نماز کی، جہاں دکھلانے کا موقع ہوا وہی نماز پڑھ لی، ورنہ کیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ عن صلاتہم میں لفظ عن صلاتہم ہے نا، عن صلاتہم الذین هم عن صلاتہم میں جو ہے، عن صلاتہم میں سے جو ہے یہ جو لفظ عن کا جو مفہوم یہی ہے کہ اصل نماز سے بے پرواہی اختیار کرنے جو منافقین کی ہی عادت ہے۔ اصل نماز سے بے پرواہی اختیار کرنا کس کی عادت ہے؟ منافقین کی ہی عادت ہے۔ اور نماز کے اندر کچھ سہو و نسیان ہو جانا جس سے کوئی مسلمان، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے؟ اس سے خالی نہیں ہے۔ سہو و نسیان کیا ہے؟ یعنی بھول چوک نماز کے اندر ہو جانا، اس سے کیا ہے؟ اللہ کے نبی بھی اس چیز سے کیا ہے؟ خالی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کلمے کی مراد نہیں ہے، یعنی عن صلاتہم ساہون جو ہے نا، اس سے وہ مراد نہیں ہے کہ نماز کے اندر اگر بھول چوک ہو گئی تو آپ جو ہے نا کیا ہے؟ جہنمی ہے، اور اس پر جو ہے نا اس پر وعید کی، جہنم کی جو ہے نا وعیدیں آ گئی اس کے اوپر، اس پہ نہیں ہے، چونکہ نماز میں کیا ہے؟ بھول چک ہو جانا یہ عمومی بات ہے، یہ ہو جایا کرتا ہے، اللہ کے نبی سے بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اور اگر یہ مراد ہوتی تو عن صلاتہم کے بجائے کون سی چیز مراد ہوتی؟ کہ نماز میں اگر بھول چوک مراد ہوتی تو عن صلاتہم کے بجائے لفظ فی صلاتہم آتا، لفظ فی صلاتہم فرمایا جاتا۔ احادیث صحیحہ میں، یعنی کہ جو صحیح حدیث ہے اس کے اندر متعدد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو واقع ہونا ثابت ہے، نماز میں سہو ہونا واقع ہے۔ اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو ہے، معون کے اصل لفظی معنی ہے شیء جو ہے نا قلیل و حقیر کے ہیں، یعنی کہ
کیا ہے کہ اس لیے معاون کیا ہے، ایسی استعمالی چیز کو کہا جاتا ہے جو عادتاً ایک دوسرے کو دی جاتی ہے، یعنی عاریتاً ایک دوسرے کو دی جاتی ہے۔ عاریتاً اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز بلا معاوضہ کسی کو دے دینا، کوئی چیز بلا معاوضہ، اس کے عوض میں کچھ نہ چاہنا، اس سے دے دینا۔ اب جن کا باہم لین دین کیا ہے، عام انسانیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، جیسے کلہاڑی، پھاوڑا یا کھانے پکانے کی برتن، چیزیں وغیرہ جو بھی ہیں۔ کئی مرتبہ کوئی پڑوسی ہمارا آ جاتے ہیں، بھائی تھوڑی سی چینی دے دو، تھوڑی سی پتی دے دو، ہے نا، تھوڑا سا یہ برتن دے دو، تھوڑی سی یہ پلیٹ دے دو۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے، عام انسانیت کا تقاضا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، جن کی ضرورت کیا ہے عام طور سے کیا ہے، پڑوسی کو پڑتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں مانگ لینا کیا ہے، کوئی عیب کی بات اس میں نہیں ہے۔ اور جو اس میں دینے سے بخل کرے وہ بڑا کنجوس کمینہ ہے، جو اس کو بھی دینے سے کنجوسی کرے وہ کیا ہے، سب سے بڑا، وہ بڑا کنجوس کمینہ سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ تو عام ضرورت کی چیز جو ہے، عام ضرورت کی چیز، کلہاڑی، پھاوڑا عام طور سے ضرورت کی چیز ہوتی ہے، یہ سب چیزیں تجھے دینے میں شرم آ رہی ہیں، یہ سب چیزیں دینے کے لیے ہچکچاہٹ کر رہا ہے کہ ہمارا یہ چیز خراب ہو جائے گا، ہم تم کو دے دیں گے تو ہماری یہ چیز خراب ہو جائے گی، تو وہ کتنا ہی بڑا کنجوس اور کمینہ سمجھا جاتا ہے۔ مگر آیت مذکورہ میں لفظ معاون سے مراد کیا لیا گیا ہے، زکوٰۃ لی گئی ہے اس سے مراد، اور کن کن نے اس سے مراد زکوٰۃ لی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے۔ اور زکوٰۃ کو معاون اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مقدار سے کیا ہے، مقدار اعتبار سے نسبتاً بہت ہی قلیل ہے نا، یعنی مال کا کتنا حصہ ہے، وہ 40واں حصہ ہے مال کا، وہ ہے نا۔ اور اس لیے اس کو کیا ہے، معاون سے ذکر کیا ہے، کس چیز کو، زکوٰۃ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو ہیں، جمہور مفسرین نے اس آیت میں کیا ہے، معاون کی تفسیر کس سے کی ہے، زکوٰۃ ہی سے کی ہے، زکوٰۃ ہی سے کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی تفسیر اس طریقے سے کی ہے، جن کا نام آپ کے سامنے بھی بتا دیا میں نے۔ اور اس کے نہ دینے پر جو عذاب ویل جو ہے نا، جو عذاب ویل جہنم کا مذکور ہے، وہ بھی ترک فرض پر ہی ہو سکتا ہے، ترک فرضی پر ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اتنا بڑا عذاب اللہ رب العزت دے رہے ہیں تو کس کے اوپر دیں گے، کوئی معمولی چیزوں کے اوپر تو دیں گے نہیں، ہے نا۔ تو جو کیا ہے، یہ فرض ایک ترک کرنا، ایک فرض کو مستقل چھوڑ دینا، اس کے اوپر ہے یہ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کیا ہے، جو عام طور سے جو استعمالی چیز ہے، استعمالی اشیاء جو ہیں، اس کا دوسروں کو دینا بہت بڑا ثواب ہے اور انسانیت و مروت کے لحاظ سے ضروری ہے، مگر فرض اور واجب تو نہیں ہے نا، یہ چیزیں فرض اور واجب تو نہیں ہے، لیکن کیا ہے، دینا بہت بڑا ثواب ہے اور انسانیت کا تقاضا ہے، انسانیت کا تقاضا ہے۔ انسان جو ہے نا، اپنے آپ کو انسانیت دکھلانا چاہیے انسان کو، کبھی کبھی بھائی کسی کو کوئی چیز ضرورت پڑی تو دے دینا چاہیے انسان کو، ہے نا۔ لیکن جس کے روکنے پر جہنم کی وعید ہو، ایسا کچھ اس کے اندر نہیں ہے۔ جو معمولی چیزیں ہیں، جو مستقل عام طور سے جو دی جاتی ہے۔ اور بعض روایات حدیث میں جو اس جگہ معاون کی تفسیر استعمالی اشیاء اور برتنوں سے کی گئی ہے، جو کچھ جگہوں پر اس کی تفسیر ان چیزوں سے کر دی گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کی انتہائی خست، کن لوگوں کی، جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ یعنی انتہائی خسیس ہیں وہ لوگ، ان کی خسیست، ان کی جو خست ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ تو کیا ادا کرے گا جب یہ استعمال کرنے والی چیز ہی کسی کو نہیں دے سکتا۔ جس سے کسی انسان کا 2 منٹ بھلا ہو جائے، 2 منٹ کا کام جس سے کسی انسان کا نکل جائے، ایسا خسیس انسان کیا زکوٰۃ ادا کرے گا اور کیا صدقات ادا کرے گا؟ ایسا خسیس انسان جو ہے، جو کیا ہے، جو کچھ جن کے دینے سے اپنا کچھ خرچ بھی نہیں ہوتا، اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو وعید صرف کیا ہے، ان اشیاء کے دینے پر نہیں، بلکہ زکوٰۃ کی جو فرض، جو اس کی ادائیگی، جس کو ادا کرنا ضروری ہے نا، اس کے اوپر وعید ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا ہے، مزید بخل پر کیا ہے، مزید بخل کیا ہے، یہ ہے کہ وہ جو اشیاء ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں دیتا ہے ان کو۔ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو کہنا سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مجموعی تفسیر مکمل ہوئی الحمدللہ، واللہ تعالی اعلم۔